لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. یہ ہماری لیکچر سیریز کا اصول دین لیکچر سیریز کا تھرڈ لیکچر ہے. پہلے لیکچر میں جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جو ہے اب اللہ کلیئرلی کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے نبیوں کو بھیجا، ہم نے جو ہے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے بیچ عدل کو قائم کرے، جسٹس کو قائم کرے. سب سے پہلے کوشچن آتا ہے کہ جسٹس یعنی کیا، عدل یعنی کیا؟ سمپل سا ڈیفینیشن ہے عدل کا، جسٹس کا. جو چیز جہاں ہونی چاہیے اسے اس کی جگہ پر رکھنا. فار ایگزامپل، ٹوپی ہے، کیپ ہے، اس کو آپ پیر میں رکھو، عدل ہوا اس کے ساتھ. جوتا ہے جو پیر میں رہنا چاہیے اس کو آپ سر پہ رکھو، عدل ہوا اس کے ساتھ. گھڑی ہے اس کو ہاتھ کی جگہ پیر میں پہنو، عدل ہوا گھڑی کے ساتھ. جو چیز جہاں پہنی جائے، رائٹ، یا جو چیز جہاں رکھی جانی چاہیے، جو اس کی جگہ ہے، اسے اس کی جگہ پر رکھنے کو جو ہے عدل کہتے ہیں. فار ایگزامپل، خدا کا سے عدل کرنا یہ ہے کہ ہم خدا کو خدا مانیں، اس کے اوپر کسی کو نہ مانیں،
اس کی وحدانیت میں مانے, اس کو ایک مانے, یہ خدا کے ساتھ ہمارا عدل ہوگا. ایک ایگزامپل دیا میں نے, رائٹ. کسی نے گناہ کیا, کسی نے چوری کی فار ایگزامپل, رائٹ. لا کا کیا کام ہے کہ جس نے چوری کی ہے اس کو اس کی سزا دینا. کسی پہ بے گناہ پہ چوری کا الزام لگا, لا کا کام کیا ہے, جسٹس کا کام کیا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ ہے اس کو جیل میں نہیں ڈالنا, اس کی جگہ جیل نہیں, اس کی اپروپریٹ جگہ باہر ہے, اس کی رہائی ہے. اور جو گنہگار ہے اس کی اپروپریٹ جگہ جیل ہے یا جو بھی پنشمنٹ ہے اس کی, رائٹ. سو عدل یعنی جو جگہ پہ ہو اسے اس جگہ پر رکھنا. اب ایک بہت سمپل کانسیپٹ ہے کہ ایکوالٹی اور جسٹس یہ دو چیزیں ہیں. اسلام جسٹس کو پروموٹ کرتا ہے کمپیئر ٹو ایکوالٹی. ہاں, جب تک جسٹس ہو ایکوالٹی میں ٹھیک ہے, لیکن اگر ایکوالٹی میں انجسٹس ہو رہا ہے تو اسلام جسٹس کو جو ہے یہ دیتا ہے, پریفرنس دیتا ہے. فار ایگزامپل, سمپل ایگزامپلز ہے, ایکوالٹی اور انجسٹس کو سمجھتے ہیں. ایک 5 کلو کا 5 kgs کا چاول کا یہ ہے بیگ ہے, رائس بیگ ہے, 5 kgs کا ویٹ پکڑ لو, چلو ویٹ ہے 5 kgs کا. اب ایک 5 سال کا لڑکا ہے, ایک 15 سال کا لڑکا ہے, ایک 25 سال کا آدمی ہے, ایک جو ہے 50 ایئرز مین ہے اور ایک 65 ایئر اولڈ ہے. اب یہ الگ الگ ایج کے لوگ ہیں, رائٹ. ہر ایج کو وہ 5 kgs اٹھانے دینا ایکوالٹی ہے کہ بھائی سب کو سیم, سب کو ایکول, کسی میں بھید بھاؤ نہیں. لیکن جو 5 سال کا ہے کیا وہ 5 کلو اٹھا پائے گا؟ نہیں. جو 15 سال کا ہے اسے تھوڑا ڈیفیکلٹی ہوگی کمپیریٹیولی. جو 25 ایئرز ہے وہ آسانی سے اٹھا لے گا. جو 50 ایئرز ہے وہ اسے اٹھائے گا لیکن شاید تھوڑی تکلیف ہو ڈیپینڈنگ آن دا ہیلتھ. اور 65 ایئرز کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, رائٹ, میجورٹیلی جو 65 ایئرز ہے. اب یہ ایکوالٹی ہے کہ سب کو سیم ویٹ دینا. اور جسٹس کیا ہے کہ جو 5 سال کا ہے اس کی جتنی طاقت ہے اس کو اتنا دینا, جو جگہ پہ ہو اسے اس جگہ پہ رکھنا. 5 ایئر والا فار ایگزامپل ایک پرٹیکولر ویٹ ہی اٹھا سکتے اس کو اتنا ہی دینا. 15 ایئر والے کو اتنا ویٹ دینا, 25 ایئر والے کو اس کے حساب سے ویٹ اٹھانے دینا. دوسرا ایگزامپل کھانے کی بات, وین وی آر سٹنگ فار فوڈ, ہم کھانے کے لیے بیٹھے, جو ایک چھوٹا بچہ جتنا کھاتا ہے اتنا ہی اگر بڑے کو دیا جائے تو یہ ایکوالٹی ہوگی. لیکن جتنا چھوٹا کھاتا ہے اتنا چھوٹے کو دیا جائے اور جو جتنا بڑا کھاتا ہے اتنا بڑے کو دیا جائے تو اسے جسٹس کہتے ہیں کہ جس کو جتنی ضرورت ہے یا جس کو جو جگہ پہ ہونا چاہیے اس کو اس جگہ پہ رکھنا. کلیئر ہے پوائنٹ؟ تو اسلام ایکوالٹی کو تب تک سپورٹ کرتا ہے جب تک اس میں جسٹس ہو. جہاں پر انجسٹس ہوتا ہے اسلام جو ہے منع کرتا ہے. ایگزامپل ایک اور, فار ایگزامپل الکوہول. الکوہول جو ہے انسان کی ہیلتھ کے لیے بیڈ ہے, انسان کی باڈی کے لیے انجسٹس ہے, آس پاس کے لوگوں کے لیے انجسٹس, کیونکہ الکوہول کے انفلوئنس میں انسان جو ہے کچھ بھی کرتا ہے. اسی لیے اس انجسٹس کو روکنے کے لیے اسلام نے الکوہول کو منع کیا ہے. کلیئر ہے؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا ایکوالٹی اور جسٹس کے بیچ کا ڈفرنس. اور اسلام کلیئرلی کہتا ہے, قرآن مجید کی سورہ حدید کی آیت میں ہم نے دیکھا کہ رسولوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کے بیچ جو ہے جسٹس قائم کرے. اوکے, تو اسلام کے جتنے بھی لاز بنتے ہیں, جتنے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے قانون یا اللہ کے بھیجے ہوئے جتنے بھی لاز ہیں وہ سب کے سب جو ہے جسٹس پر بیسڈ ہے. اگر اللہ نے کسی اسپیسیفک انسان کو کوئی اسپیسیفک رول دیا ہے یا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک جگہ ہے یا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک کوڈ ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر کسی اور کے لیے نہیں ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. جس کو جیسا ہونا چاہیے اللہ نے اسلام کے لاز کو اس حساب سے بنایا ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب عدل میں ایک اور بات آتی ہے کہ اللہ جو ہے ہم جو ایکشنز کرتے ہیں اللہ جو ہے ہم کو اس کا حساب لے گا ہم سے, رائٹ. عدل بیس بنتا ہے کہ جس سے ہم انشاءاللہ کل نبوت کریں گے کہ کیونکہ اللہ عدل کرتا ہے, اللہ جسٹس کرتا ہے, اللہ عادل ہے, اسی لیے اللہ جو ہے
اس نے نبیوں کو بھیجا. اور کیونکہ اللہ جسٹ ہے, اللہ عادل ہے, اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے کہ جس دن حساب لیا جائے گا, اسی لیے اس نے رسولوں کو بھی بھیجا تاکہ کوئی قیامت کے دن کمپلین نہ کرے کہ میرے کو تو کوئی بتانے والا نہیں تھا, میرے کو کوئی بولنے والا نہیں تھا کہ میں جو ہے اللہ میں ایمان رکھتا. اسی لیے عدل کا کانسیپٹ جو ہے بہت ضروری ہے ہمارے ماننے کے لیے. اب کیونکہ اللہ ہمیں پتا ہے کہ انشاءاللہ قیامت میں ہم اس کے بارے میں ڈیپ میں جائیں گے, لیکن عدل سمجھنے کے لیے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا, رائٹ. تو اب ایک کویسچن آتا ہے کہ کیا ہم جو ایکشن کرتے ہیں کیا ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یا صرف اور صرف اللہ کراتا ہے. اب اس کانسیپٹ پر اسلام میں شروعاتی دنوں میں مذہب جعفری کو چھوڑ کے, رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کے در کو چھوڑ کر لوگوں نے دو الگ الگ تھاٹ پروسیس بنائے. ایک تھا معتزلہ اور ایک تھا اشاعرہ. جو معتزلہ تھے ان کا تھاٹ پروسیس یہ تھا کہ اللہ نے دنیا بنا دی اور اب اللہ کا کوئی اس میں رول نہیں ہے. جو یہودیوں کا کانسیپٹ ہے ید اللہ مغدولہ, کہ ہم جو ہے اللہ نے بنا دی دنیا اور اللہ جو ہے ہاتھ باندھ کے بیٹھا اور اللہ کچھ نہیں کر سکتا. اہل بیت علیہ السلام نے اس تھیوری کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ غلط ہے کہ اللہ نے دنیا بنا دی اور اب اللہ کا کوئی پاور نہیں ہے, رانگ ہے. سیکنڈ, جو اشاعرہ تھے وہ مانتے تھے کہ انسان کے ایکشنز پہ انسان کا کوئی رول نہیں ہے, انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, صرف اور صرف جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. اور یہ تھیوری جو لوگ ظلم کرتے تھے انہوں نے بہت یوز کی. جیسے یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ, اس نے جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا, اس نے کہا کہ یہ کانسیپٹ یوز کیا کہ جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے, میں کیا کروں, تو میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ میں امام حسین کو قتل کروں, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. یا کوئی اور کسی اور پر ظلم کرے, بولے میں کیا کروں, اللہ نے بولا ہے. جیسے ہم نے جناب بہلول کی سٹوری میں دیکھا تھا کہ جب ابو حنیفہ یہ کہے کہ جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے, جناب بہلول نے ایک ڈھیلا اٹھا کے مارا, ایک پتھر اٹھا کے مارا, کہا میں نے کہا کیا, جو کرا ہے اللہ نے کرا ہے. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ یہ تھیوری صحیح ہے کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا, انسان ہی ذمہ دار ہے, نہ یہ تھیوری صحیح ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور انسان ذمہ دار نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ امر بین الامرین ہے, دونوں کے بیچ کا ہے, کہ اللہ انسان کو طاقت دیتا ہے اور انسان کے اوپر ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ اچھا کرے گا یا برا. اور اللہ جانتا ہے, اللہ اپنے علم سے, کیونکہ اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے, اللہ جانتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. یہ کافی ڈیپ کانسیپٹ ہے, انشاءاللہ کسی دن اس پر جو ہے ڈیٹیل لیکچر کی کوشش کریں گے, بٹ آج جو ہے صرف کانسیپٹ سمجھانے کے لیے کہ عدل کا کانسیپٹ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, بہار الانوار کی حدیث ہے کہ عدل میں جو ہے عدل اور توحید جو ہے اسلام کا فاؤنڈیشن ہے. اسی لیے بہت بہت ضروری ہے, میں ریفرنس آپ کو دیتا ہوں کہ بہار الانوار کی کون سی حدیث میں جو ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے. امام علیہ السلام بہار الانوار میں یہ حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے, ان اسس الدین التوحید والعدل, یقیناً توحید اور عدل جو ہے دین کے فاؤنڈیشن ہے, دین کا بیس ہے. حدیث کا ریفرنس ہے بہار الانوار والیوم 5 پیج 17 پر. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ کی توحید میں مان رہے, اللہ کو ایک مان رہے, ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانیں کہ اللہ عادل ہے, اللہ جسٹ ہے, اللہ جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو اب ایک کوشچن سب کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اگر اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تو یہ جو نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہے, یہ جو کبھی لینڈ سلائیڈ ہو جاتی ہے, لوگ مر جاتے ہیں, ارتھ کویک آتا ہے, تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کئی جگہوں پر فرماتا ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ لوگوں کو جو ہے ٹیسٹ کیا جائے گا. قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ ہم جو ہے تمہیں الگ الگ طریقوں سے ٹیسٹ کریں گے, کبھی تمہارے مال سے, کبھی تمہاری اولاد سے,
رائٹ، کبھی تمہاری جان سے. تو الگ الگ طریقوں سے جو ہے انسان کو ٹیسٹ کیا جائے گا. تو یہ سارے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں یہ ظلم نہیں بلکہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کتنا جو ہے اپنی ایمان میں مضبوط رہتے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی نیچرل کلیمٹی آنے پر جو ہے اللہ میں ماننا چھوڑ دیتے کہ میں نہیں مانتا کوئی خدا ہے، میں نہیں مانتا کوئی جو ہے اللہ ہے. لیکن اللہ اسی طرح ہم کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہے، ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے ایک ٹیسٹ ہوتی ہے انسان کے لیے کس طرح ہم جو ہے ریئیکٹ کرتے ہیں. اب کوشچن آتے کہ ان لوگوں کا کیا جن کو انوسنٹلی کل کیا گیا تھا، جن کو انوسنٹلی مارا گیا تھا، معصومیت میں مارا گیا تھا. فار ایگزامپل کسی ٹیررسٹ نے کسی ایریا میں بم بلاسٹ کیا یا کسی کو مار دیا یا کسی نے آ کے کسی کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا. اب وہ انسان تو مر گیا، اب کیا ہوگا اس کو جسٹس کیسے ملے گا؟ دنیا میں شاید کورٹ کیسز چلے، سالوں سال کورٹ کیسز چلتے، کئی لوگ کو پنشمنٹ ملتی ہے، کئی لوگ بے گناہ پروف نہیں ہوتا کہ انہوں نے قتل کیا جبکہ انہوں نے کیا تھا. تو کیا کوئی سسٹم ہے کہ جو انشور کرے کہ چاہے تم جو اس دنیا میں کرو ایک دن یقیناً ایسا آئے گا کہ تم کو جو ہے اس سب کا حساب دینا پڑے گا؟ نہیں تو کوئی لا کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا. جب ایک کانسٹیٹیوشن انڈیا میں ہے، ہر ایک کنٹری میں کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے، تو ساتھ ساتھ ایک پولیس فورس بھی بنائی گئی، ساتھ ساتھ ایک ایڈمنسٹریٹو فورس بھی بنائی گئی جو ان لاس کو امپلیمنٹ کرے گی. رائٹ بھائی، ٹریفک سگنل لگا ہوا ہے، سوری میں پھر سے ٹریفک سگنل کے ایگزامپل پہ آ گیا. ٹریفک سگنل لگا ہوا ہے، اب سگنل ریڈ یلو گرین بتا دیا کہ اس پہ تم کو کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ٹریفک پولیس ہی نہیں کھڑا ہے تو بہت سے لوگ جو ہے ٹریفک رولز توڑیں گے. رائٹ، تو کوئی ٹریفک رول چیک کرنے والا چاہیے. رائٹ، اور چیک کرنے کے بعد اس کو اگر تم نے ٹریفک رول توڑا ہے تو تم کو فائن دینا پڑے گا. رائٹ، تم کو جو ہے اپروپریٹ جو پنشمنٹ ہے وہ دینی پڑے گی، فائن دینا پڑے گا، جو بھی ہے. رائٹ، جب تک ایک ایسا سسٹم نہ ہو تب تک کوئی لا کا مطلب ہی نہیں رہے گا. رائٹ، اسی لیے اللہ عز و جل نے ایک لا جب بنایا تو اس کے ساتھ ساتھ نبیوں کو بھیجا یہ لا ایکسپلین کرنے کے لیے، اور ایک قیامت کا دن رکھا ہے کہ جس دن انسان کے سارے اعمال جو ہے ایک نام پوری لائف کی تمہاری شیٹ بنے گی کہ تم نے کیا اچھا کیا، تم نے کیا برا کیا، اور اس حساب سے اللہ جو ہے انسان کو ریوارڈ یا پنش کرے گا. اسی لیے عدل کا کانسیپٹ بہت بہت ضروری ہے توحید کے کانسیپٹ کے ساتھ، تاکہ ہمیں خدا کی وحدانیت کے احساس کے ساتھ ساتھ خدا نے جو لاز بنائے اس کا بھی احساس ہو اور انسان جو ہے گناہوں سے رکے. نہیں تو لوگ کتنے ایسے ہسٹری میں کتنے مرڈرز ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا انوسنٹلی، اور جنہوں نے قتل کیا وہ پکڑے بھی نہیں گئے، وہ کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. لیکن قیامت کا دن ہے کہ جس دن اللہ ان سارے ظلم کا بدلہ لے گا. سارے ظالمین کے لیے ایک لیسن ہے کہ وہ سوچے کہ ان کے پہلے کتنے ڈکٹیٹرز تھے، کتنے ظلم کرنے والے تھے، وہ چلے گئے اور اپنا ظلم کرنے کے بعد آج وہ کہیں نہیں ہے، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کے ظلم کا ان سے بدلہ لیا جائے گا. اور اسی طرح جو تاریخ کا سب سے بڑا ظلم تھا جو کربلا میں ماہ محرم میں 61 ہجری میں کیا گیا. کربلا سب سے بڑا اگزامپل ہے. یزید لعنت اللہ علیہ اور امام حسین کے قاتلین سب سے بڑے اگزامپل ہیں کہ ہم عدل کو سمجھیں کہ کس طرح اللہ جو ہے قیامت کے دن ان ظالموں سے مظلوم کا بدلہ لے گا. آج 3 محرم الحرام ہے، امام حسین علیہ السلام کربلا میں موجود ہے، فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، لوگ پہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے بہت کم تھے. اور امام حسین علیہ السلام، عدل کا ایک اور کانسیپٹ یہ ہے کہ عدل میں جو ہے
کسی کے بیچ میں ڈفرنس نہیں کیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کسی کا کلر بلیک ہے، کسی کا کلر کچھ اور ہے، اسکن کلر، اسلام اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ جسٹس یہ ہے کہ وہ انسان ہے، تم بھی اسے انسان کی طرح ٹریٹ کرو. کوئی اور ایتھنیسٹی کا ہے، کوئی اور جگہ کا ہے، کوئی اور کمیونٹی کا ہے، ہمیں اسے ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی ہے. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ لوگ دو طریقے کے ہوتے ہیں، یا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے، یا جو ہے تمہارے انسانیت میں تمہارے برابر ہے. پیپل، امام علی علیہ السلام says people are of two types. They are either your brothers in faith or your equals in humanity. اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل کربلا میں دیکھا گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب جون آئے. جناب جون ایک افریقن تھے جن کا سکن کلر بلیک تھا، لیکن اسلام کی بیوٹی یہی ہے کہ چاہے وہ جناب بلال ہو رسول اللہ کے ٹائم، چاہے جناب جون ہو امام حسین علیہ السلام کے ٹائم، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان کی ریس، انسان کا سکن کلر، انسان کی ہائٹ، انسان کا یہ سب کچھ میٹر نہیں کرتا ہے. قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہم نے جو ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں یقیناً خلق کیا، من ذکر او انثی، بٹوین میل اینڈ فیمیل، وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں ڈیوائڈ کیا، شعوبا و قبائل، گروپس میں اور ٹرائبس میں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے کہ جو تقوی میں سب سے ہائی ہو. اور اس کا اگزامپل امام حسین نے کربلا میں دیا کہ جناب جون جو ایک بلیک افریقن تھے، پہلے غلام ہوا کرتے تھے، جناب جون امام حسین علیہ السلام کی آرمی کے ایک امپورٹنٹ حصے. امام حسین کی آرمی اگر آپ دیکھو 72 یا 110 لوگ تھے خالی، سامنے لاکھوں کی فوج، لیکن امام حسین علیہ السلام کی آرمی میں سارے طریقے کے لوگ تھے، ہر طریقے کے لوگ تھے. امام حسین علیہ السلام کا یہ میسج ہے جو آج ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے کہ کربلا سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے. کربلا از انسپریشن فار آل، صرف ایک مذہب کے لیے نہیں. یقیناً ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں. ہمارا جو ایگزسٹنس ہے وہ ہوا ہی اس وجہ سے تاکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے غم میں گریا کر سکیں اور ان کی خوشی میں خوش رہ سکیں. اور ہمیں یہ میسج لوگوں تک پہنچانا ہے کہ کربلا نے جو ہے ایک انسانیت کی مثال پیش کی. جناب جون پہلے جو ہے جناب ابوذر کے غلام ہوا کرتے تھے. جناب جون جب کربلا میں آئے تو ان کی ایک لیول ایج ہو گئی تھی. امام حسین علیہ السلام نے جناب جون سے کہا آپ کی ایج ہو گئی ہے، آپ آرام کیجیے، آپ چلے جائیے. چراغا شب عاشور امام حسین السلام نے بند کر دیا، لائٹس بند کر دی، چراغے بجھا دیے کہ جس کو جانا ہے جاؤ، وہ لائٹ سے نہ شرمائے. لیکن کوئی ایک صحابی نہیں گیا. امام نے کہا میں تمہیں جنت گارنٹیڈ کرتا ہوں، یہ تمہارے جنت میں مقام ہے، دکھا دیا سب کو. لیکن کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر نہیں گیا. اور جناب جون ایک ایگزامپل تھے. جناب جون نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی اور کہا جب میں آپ کے اچھے دنوں میں آپ کے ساتھ تھا تو شہادت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جناب جون نے کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون سے ملے. امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب جون کو اجازت دی. جناب جون میدان میں گئے اور ایک ایسا رجس پڑھا، ایک ایسا خطبہ پڑھا، ایک ایسی سپیچ دی کہ مجھے لوگ غلام سمجھتے لیکن میں اہل بیت علیہ السلام کے در کا آزاد کرتا ہوں. اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی اتنی تعریف کی اور خوب لڑے اور کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کو ڈیفینڈ کروں گا، امام حسین علیہ السلام تک تم کو پہنچنے نہیں دوں گا. آخر کار جناب جون کو جو ہے
ان کو ضربت لگی، جناب جون گھوڑے سے گرے، امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے جناب جون علیہ السلام کے پاس پہنچے، جناب جون کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، جناب جون کے خون کو اپنے خون سے ملایا، جناب جون کے چہرے پر ایک الگ خوشی تھی، کہا مولا میں آپ کے ساتھ مل گیا۔ میں کہوں گا اے امام حسین علیہ السلام، آپ نے جناب جون کے سر کو اپنے زانو پر رکھا ان کے آخری وقت میں، کچھ دیر بعد عصر عاشور ہوگی، تب کیا ہوگا کہ جب شمر ابن ذی الجوشن آپ کے سینے پر ہوگا اور آپ کی جو ہے گردن کو کاٹ رہا ہوگا، یقیناً بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمائے گی کہ فکر نہیں، میں زندہ میں ہوں، میں جو ہے امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند کے سر کو اپنے زانوں میں رکھوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار سے دعا ہے ولی اثر حجت خدا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصرین میں شمار فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، اس دنیا سے اس کورونا وائرس کو، اس بیماری کو دور فرما، تاکہ ہم اسی شان و شوکت سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر سکیں جسے پہلے کرتے تھے۔ جو رزق کے لیے محتاج ہے میرے پروردگار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کہ ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں ان کے بیماریوں کو دور فرما، جن کی جو حاجات ہیں ان کی سب کی حلال حاجتوں کو ان کے حق میں بہتر عطا فرما، ولی اثر حجت خدا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ انشاءاللہ کل 5 بجے ہم جو ہے انشاءاللہ نبوت کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح پروفٹ ہوڈ یعنی نبوت جو ہے ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔